یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، انبیاء پر ہی نازل ہوئی تھی، اور یہ سچی کتابیں تھیں کہ بعد کے ادوار میں آ کر ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو 7 قرأتیں ہیں، اس کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسم عثمانی کے مطابق ہو، یعنی جو مصحف حضرت عثمان نے مرتب کروایا تھا سارے نسخے جمع کر کے، اس رسم قرآنی کے مطابق ہی جو قرآن کا کوئی بھی جو لفظ ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معنی مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے۔ اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ایمانیات میں سے 6 جو بنیادی ایمانیات میں سے ان میں ایک ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں ان کتابوں کے نام بھی بیان فرمائے، جیسے قرآن میں ہے کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں انجیل کا ذکر ہے اور تورات کا ذکر ہے، تو یا پھر قرآن کا ذکر ہے اور پھر یا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ 4 کتابیں تو بڑی کتابیں کہلاتی ہے، آسمانی 4 کتابیں، قرآن پاک ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، جیسے اسی آیت میں ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی تو کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کتابوں کا ناسخ جو ہے وہ قرآن پاک۔ پچھلی کتابوں کے جو خلاصہ ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں انبیاء کی، وہ سارا خلاصہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ان بڑی کتابوں کے علاوہ انبیاء پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے جاتے تھے، جیسے ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، انبیاء پر ہی نازل ہوئی تھی، اور یہ سچی کتابیں تھیں، لیکن بعد کے ادوار میں آ کر ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، جیسے موجودہ دور میں نہ تورات جو اصل حالت میں ہے، نہ انجیل اصل حالت میں ہے، نہ زبور اصل حالت میں ہے، سوائے قرآن پاک کے جو من و عن جس طرح اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، بے عین ہی اس وقت یہ قرآن ہمارے پاس، اس امت کے پاس محفوظ ہے۔ احادیث میں جن کتابوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اوتی اہل التوراۃ التوراۃ و اہل الانجیل انجیل، کہ اہل تورات کو تورات دی گئی اور اہل انجیل کو انجیل دی گئی۔ وخفف علی داود علیہ السلام القرآن، حضرت داود علیہ السلام کا خلاصہ یہ تھا، ان کے لیے قرات اس قرآن سے مراد ہے، یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب کی قرات تلاوت وہ آسان کر دی گئی تھی حضرت داود پر، اور اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ بہت تھوڑے سے وقت میں وہ پڑھ لیتے تھے۔ حدیث موجود ہے کہ آپ اپنی سواری کے تیار کرنے کا حکم دیتے، اب اس کی زین وغیرہ جو کاٹھی ہوتی ہے وہ اس کو باندھا جاتا، اتنے میں وہ زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو اہل کتاب ہیں وہ تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں اور اس کی تفسیر کرتے تھے عربی زبان میں مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ لا تصدقوا اہل کتاب ولا تکذبوہم، یہ جو کچھ اہل کتاب کہتے ہیں نا ہماری تورات میں یوں ہے، ہماری انجیل میں یوں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، اور یہ کہو عمومی طور پر وقولوا آمنا بالذی انزل علینا وما انزل علیکم، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی اتارا ہے تم پر اس پر ہمارا ایمان، اور جو ہم پر اتارا ہے قرآن اس پر ہمارا ایمان۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کا جو نام ہے کوئی 80 مرتبہ سے زیادہ قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ہوا لفظ قرآن کا۔ دوسرا نام الفرقان ہے اور کہیں الکتاب بھی کہا گیا۔ قرآن کی کیا فضیلت ہے دوسری کتابوں کے مقابلے میں؟ حضرت واصلہ بن اسقع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی روایت، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت مکان التوراۃ 7 طوال، اللہ رب العزت نے مجھے 7 لمبی صورتیں ابتدائی وہ مجھ پر نازل کی گئے ہیں تورات کے مقابلے میں یا تورات کی جگہ پر، اور زبور کی جگہ پر اللہ رب العزت نے مجھ پر وہ صورتیں نازل فرمائی ہیں جو معین ہیں، یعنی جن کی آیات 100 کے قریب، اور اللہ رب العزت نے مجھے انجیل کی جگہ پر یہ سورہ فاتحہ نازل فرمائی مجھ پر بثانی، وَفُصِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور جو باقی ہے نا قرآن مفصلات ہیں جو آخری سورہ حجرات سے لے کر الناس تک، جس میں آتا ہے طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر ابتدائی 7 لمبی صورتیں، زبور کی جگہ پر معین جو جن کی آیات جو ہے 100 کے آگے پیچھے اوپر نیچے، اور انجیل کی جگہ پر سورہ فاتحہ، اور جو مفصلات ہیں اس پر اللہ نے مجھے اضافی دی ہے، یہ مجھے فضیلت بخشی ہے۔ اکیلی جو سورہ فاتحہ ہے یعنی گویا کہ وہ انجیل کے برابر ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے۔ یہ صورتوں کے جو نام ہیں سارے کے سارے، یہ اللہ کے رسول نے خود بتائے، لکھوائے۔ جب صحابہ کو آپ جو وہی لکھواتے تھے تو یہ سارے کے سارے جو نام ہیں صورتوں کے، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں آپ نے فلاں نماز میں یہ سورت پڑھی تھی، فلاں نماز میں یہ سورت پڑھی تھی، فلاں نماز میں یہ سورت پڑھی تھی۔ تو گویا کہ سارے کے سارے جو نام ہیں صورتوں کے یہ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے بخاری مسلم میں، سورہ بقرہ کا، سورہ کہف کا، اور سورہ طٰہٰ کا، سورہ فتح کا، سورہ نصر کا، سورہ ہود کا، سورہ مرسلات کا، تکویر کا۔ تو یہ آپ خود اللہ کے رسول یہ جو صورتوں کی آیات ہے اس کی ترتیب بتاتے تھے، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی یا کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ کاتب سے فرماتے کہ فلاں مضمون کی آیت فلاں جگہ لکھو، فلاں مفہوم کی آیت فلاں جگہ لکھو۔ تو یہ ساری جو تفصیل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، بیانہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اس امت کی آسانی کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں 7 قراتیں، پہلے ایک رات میں نہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے درخواست کی جبریل سے کہ یہ مشکل ہو جائے گی میری امت کے لیے، تو کرتے کرتے آسانی کرتے کرتے وہ 7 قرات تک بات پہنچی۔ تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب کے قبائل تھے نا، ان کی جو بنیادی لغات تھی اس حساب سے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو 7 قراتیں ہیں، اس کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسم عثمانی کے مطابق ہو، یعنی جو مصحف حضرت عثمان نے مرتب کروایا تھا سارے نسخے جمع کر کے، اس رسم قرآنی کے مطابق ہی جو قرآن کا کوئی بھی جو لفظ ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ معنی مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، معنی مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، لکھنے میں بظاہر ایک جیسے لفظ ہوں اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ ایک جیسے ہی ہوں. تو اس اعتبار سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ 7 قراتیں ہیں. مثال یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف عربی زبان میں ہی ہے. جس طرح جو غامدی جیسے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں 7 قرات کا، یہ کوئی الگ زبانیں نہیں ہیں. یہ رسم عثمانی کے مطابق ہو اور معنی نہ بدلے لفظ کا، تو وہ سارے کے سارے ان 7 قرات میں شامل ہے. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. انگلش میں بھی دیکھ آپ کو ایسے لفظ مل جائیں گے جو لکھنے میں ایک جیسے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی. اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں جو بظاہر لکھنے میں یا بولنے میں فرق ہوتا ہے. اب جیسے انگلش میں ہوتا ہے جینین اور جینون، اور اسپیلنگ ایک ہی ہیں، صرف اس کی ادائیگی کا فرق ہے اور معنی بھی ایک ہے. رسم عثمانی کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ایک تو جو رسم خط ہے نا وہ عثمانی نسخے کے مطابق ہو، اور دوسرا اس کے معنی میں تبدیلی نہ آئے. مثال کے طور پر وضحا ہے اور وضو ہے، جیسے امالے سے پڑھتے ہیں، لکھنے میں شکل وہی رہے گی لفظ کی اور معنی بھی وہی رہے گا. تو جو ویسے ایک قرات ہے امالے سے پڑھا جاتا ہے، وضحا پڑھتے ہیں، تو حالانکہ وضحا اور وضحا جب لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل ایک ہی ہوتی، صرف حرف کی ادائیگی کا فرق ہوتا ہے آواز کا، اور معنی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن مرتب کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کبھی تمہیں کسی لفظ کے لکھنے میں اختلاف ہو جائے تمہارا، تو پھر قریش کی لغت کے مطابق لکھنا. اب مثال کے طور پر تابوت ہے قرآن میں، لفظ تابوت، قریش جو ہے وہ یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں تابوت، اور باقی جو عرب ہیں وہ گول تا سے لکھتے ہیں تابوت. تو جہاں لکھتے جب اختلاف ہوا تو پھر آپ نے ہو رہا ہے کہ قریش کی جو رسم الخط ہے اس کے مطابق لکھو، یعنی لمبی تا کے ساتھ تابوت. تو یہ جو 7 قرات ہیں سب عرف، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، حدیث میں واقعات موجود ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے قرآن پڑھایا ایک قرات پر علی حرف فراجعتہ، میں نے بار بار ان پہ تقاضا کیا، تو کرتے کرتے جو بات ہے نا وہ 7 قرات تک آ پہنچی. پھر آپ نے فرمایا کہ ان جو قراءات ہیں اختلاف ہے، اس سے حلال حرام میں کوئی فرق نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قرات کو پڑھنے سے وہ چیز حلال ہے اور اسی کو اگر دوسری قرات کے مطابق پڑھے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. یعنی بنیادی کوئی فرق نہیں آتا. اس کی مثالیں اختلاف کی موجود ہیں. حضرت عمر ہشام بن حکیم کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ فرقان پڑھی تو حضرت عمر فاروق سن رہے تھے اور ان کو ذرا سا فرق محسوس ہوا کہ ہشام بن حکیم جو ہے یہ غلط پڑھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے چاہا کہ میں نماز میں ان کو پکڑ لوں، لیکن بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو قابو کیا. تو اللہ کے رسول کے بعد ان کو لایا گیا حضرت ہشام کو. آپ نے ان سے بھی کہا کہ تم پڑھو، پھر حضرت فاروق سے کہا کہ تم بھی پڑھو.
تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرث فاقرؤوا ما تیسر منہ، یعنی ہشام کی قرأت بھی ٹھیک ہے اور عمر کی قرأت بھی ٹھیک ہے، اور ان 7 قرأت میں سے کسی بھی قرأت پر جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھنا اس طریقے سے تلاوت کر لو۔ اسی طرح کے واقعہ سے ابی بن کعب کے درمیان اور ایک آدمی ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان اور ایک اور شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہ قرأت کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو پھر وہ جب اپنا جھگڑا لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، تو پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو 7 قرأت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ 7 قرآن بن گئے ہیں وہ، یا کوئی مفہوم معانی میں فرق آ گیا وہ۔ اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے جس کو عام طور پر وہ بنیادی کی جو غامدی کی بنیادی سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی قرأت ہے، حالانکہ سری نصوص ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے اور بے شمار روایات ہے اس حوالے سے۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ 7 قرأت برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق بھی اگر تلاوت کر لی جائے تو وہ جائز ہوگی، اس کی اجازت ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔